وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تقریر کرنے سے قبل آج ہم آپ مل کر اس آقا نامدار مدنی تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج یہ تیسری نشست ہے کہ ہم اکلکوٹ میں حضرت سید داتا شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی مسجد قادریہ میں طاق رات منا رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس طاق رات میں سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ کی جو میں نے تلاوت کی ہے اس کی تفسیر پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا. آج کی جو رات ہے شب قدر، شب کہتے ہیں رات کو. آج کی رات شب قدر ہے. انشاءاللہ میں سورہ قدر کی تفسیر میں آپ کے سامنے تفسیر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. ابھی میں نے کہا کہ اس سورت کا نام قدر ہے کیونکہ اس سورت میں لیلۃ القدر کا ذکر جو ہے 3 بار آیا ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس شب کو شب قدر میں نازل کیا ہے. بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. اور قدر کے معنی بہت ہیں. ایک ہے عظمت، شرف مراد ہے. ایک معنی عظمت اور شرف والی رات کے بھی معنی ہیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ شب قدر مکہ میں نازل ہوئی ہے. یہ سورت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شب قدر کی تفسیر میں فرمایا پورا قرآن مجید رب العزت کے پاس سے لیلۃ القدر میں نازل ہوا اور اس کو آسمان دنیا میں بیت العزت میں رکھ دیا گیا. پھر حضرت جبریل علیہ نبی علیہ السلام کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام نازل ہوئے. جیسے جیسے بندوں کے سوالات ہوتے تھے ان کے جوابات میں ان کے اعمال سے متعلق آیت لے کر جبریل امین ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتے قرآن کی تلاوت فرماتے. تو اس سورت سے پہلی جو سورت ہے سورہ علق، اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. اس سے پہلے والی سورت میں یہ فرمایا تھا. لیکن اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا یعنی شروعات لیلۃ القدر میں ہوئی اور جو بہت بڑے مرتبہ بہت عظمت والی رات ہے. یہ جو رات ہے کیونکہ یہ رات اس رات میں آسمان سے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. اب تک طلوع فجر تک اس رات میں عبادت کرنے والوں پر سلام بھیجتے رہتے ہیں. اس رات میں عبادت کرنے والوں پر فرشتے سلام بھیجتے رہتے ہیں. اس لیے کہ یہ رات انوار و برکات کے نزول ہونے کی رات ہے. اور بتاؤ دوستو اس سے ہمیں عقیدہ یہ بھی ملا کہ صرف ہم اور آپ اس رات میں اگر عبادت کریں
خدا کی ریاضت کرے، اللہ سے دو لگائے، اللہ کو یاد کرے، تو ہمیں فرشتے آسمان سے زمین پر آ کر ہمیں سلام بھیجتے ہیں۔ تو یہ اولیاء اللہ کو ہمیشہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول ہوتے ہیں۔ ان کی بھی بارگاہ میں ہم نہیں بابا، فرشتے آسمان پر سے زمین پر آ کے ان پر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ جب فرشتے سلام بھیج سکتے ہیں ہم جیسے گناہگار بندوں کو، تو ہم ان نیک بندوں کی بارگاہ میں اگر ہم سلام بھیجیں تو کیوں برا لگتا ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ اس رات میں بتایا ہے کہ لیلۃ القدر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے لیلۃ القدر میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں ہے۔ رائے یہ کہ رمضان کی کون سی شب یعنی کون سی رات میں شب قدر ہے، تو احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا، پتہ چلا آخری تاک راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔ جمہور علماء، سارے علماء کا قول یہ ہے کہ رمضان کی 27ویں شب ہو سکتی ہے۔ شب قدر کو مخفی رکھا ہے، چھپا کے رکھا گیا، اس کی تو وجہ کیوں ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور صرف اللہ نے شب قدر ہی کو نہیں چھپایا، اللہ نے ولیوں کو بھی چھپا کے رکھا ہے۔ دنیا میں جب کوئی ولی رہتا ہے تو ولی کی پہچان یہ وہ ولی ایسا ہوتا ویسا ہوتا نہیں بتایا، ولیوں کو بھی مخفی رکھا، چھپا کے رکھا۔ جس طرح شب قدر کو چھپا کے رکھا ایسے ولیوں کو بھی چھپا کے رکھا۔ اس کی مزید یہ ہے اگر ولیوں کو اللہ بتا دیتا کہ ایسے کام کرنے والا، یہ عمل کرنے والا یہ اللہ کا ولی ہے، لوگ بزرگوں کی تعظیم ادب کرنا چھوڑ دیتے، اس لیے اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ اور پتہ نہیں چلتا ولی کب کس اعمال کی وجہ سے ولی بن جاتا ہے۔ تو خیر میں آج کا جو میرا موضوع ہے شب قدر ہے، اسی پر میں موضوع کی طرف میں آپ کو گفتگو لے چلوں۔ سورۃ القدر میں قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ حامیم کا کوئی ترجمہ کر ہی نہیں سکتے، حروف مقطعات ہیں، وہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ جو کہ میں قرآن کی تفسیر سنا رہا ہوں، بعد میں یہ سوال نہ کرنا کہ صاحب حامیم کا ترجمہ پڑھے نہ اس کی تفسیر کرے۔ میں کیا، مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں علماء محدثین دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں کہ اس کا جو ترجمہ پیش کرے، وہ اللہ جانے اور اس کے رسول جانے، کہ اس کا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ سر پٹک پٹک کے مرنے کا، مگر اس کا ترجمہ اس کی تفسیر کوئی عالم کرا ہے نہ کرے گا۔ کتاب المبین کی قسم، آگے والا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، والکتاب المبین، کتاب المبین کی قسم کھا رہا ہے اللہ، ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ کہ اس آیت میں لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو ہم اور آپ لیلۃ القدر کی یاد میں ہم اور آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور لیلۃ القدر کی رات کو وہی جانتا ہے جو قدر والا ہے، جو قدر والا ہے لیلۃ القدر کی رات کو جانتا ہے، جو بے قدر ہے وہ نہیں جانتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس آیت کا معنی یہ کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کرنے کی ابتدا لیلۃ القدر میں کی ہے۔ ایک قول یہ ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے پورے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں لوح محفوظ
23 سال تک مدت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن مجید میں رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر لیلۃ المبارکہ میں اللہ کی طرف سے آسمان دنیا میں مکمل قرآن نازل ہوا، پھر مکرم فرشتوں نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے 20 راتوں میں جبریل علیہ السلام پر نازل کیا، پھر جبریل علیہ السلام نے تھوڑا تھوڑا کر کے 20 سال میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، پھر جبریل مختلف مہینوں مختلف ایام میں جب ضرورت پڑتی تھی اس وقت جبریل امین حضور علیہ السلام پر نازل کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہے، اور نہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیان کرتے ہیں کہ پورا قرآن 7ویں آسمان سے آسمان دنیا کی طرف رمضان میں نازل ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو نازل فرمانا چاہا وہ نازل فرماتا رہا۔ اب آپ نے مولانا صاحب سے بیان سنا ہوگا، صاحب اللہ سے سنا ہوگا کہ آج کی جو رات جو 1000 مہینوں سے افضل والی رات ہے، جو شب قدر ہے، اس رات میں جو فضیلت رکھی گئی ہے ہم کو معلوم نہیں کہ اس رات میں عبادت کی وجہ سے فضیلت ہے یا اس رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے فضیلت ہے یا اس رات میں طلوع فجر تک جو سلامتی کے نزول کی وجہ سے فضیلت ہے یا اس رات میں قرآن مجید کے نازل کی ابتدا کی وجہ سے فضیلت ہے۔ باقی نفسی اس رات میں فضیلت برحق کسی کی بھی وجہ سے ہو، مگر یہ رات فضیلت والی رکھی گئی ہے، چاہے وہ فرشتوں کی وجہ سے ہو، چاہے وہ قرآن کی وجہ سے ہو، چاہے بندوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہو، چاہے فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر عبادت کرنے کی فضیلت رکھی ہے، بعض مقامات پر عبادت کرنے کی فضیلت رکھی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہاں بارگاہ ہے، اس بارگاہ کی مسجد میں آئے ہیں، یہاں کا کتنا ثواب ہے، کیونکہ یہاں ایک ولی ہے اور تم دوسری جہاں ولی نہیں رہتے اس مسجد میں پڑھنے سے وہاں کتنا ثواب ہے وہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں، ہم اور آپ حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا دوسری جگہ 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ کیا مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا دوسری جگہ 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، اور پھر مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا دوسری جگہ سوائے مسجد حرام کی 1000 نماز پڑھنے کے برابر۔ ان مقامات اور جگہوں کو عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، ان مقامات پر عبادت کرنے کو ثواب کو بڑھا دیا گیا ہے، بعض اوقات کو بھی عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں، عبادت کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا گیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو جیسے کہ ابھی آپ نے قرآن کی آیت سے سنا کہ رمضان کے مہینے میں جو بندہ نفل نماز پڑھتا ہے اسے فرض نماز پڑھنے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، اور جو بندہ فرض نماز ایک رکعت پڑھتا ہے اسے 70 درجہ پڑھنے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، اسے 70 درجہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی رمضان المبارک کے مہینے میں جو لیلۃ القدر کی رات کے روز عبادت کرے گا تو اسے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ صرف اپنے بندوں کو بخشوانے کا صرف بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، بخشوانے کا ایک بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، پر کسی عبادت کے ذریعے صحیح عبادت کر کے اس کی بخشش ہو جائے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے فرمایا کہ قدر کے معنی ہے
شيء فقدره تقديرا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کا مناسب اندازہ کیا۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ، اس رات میں اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے لیے جو امور چاہتا ہے وہ مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ اس سال سے اس سال تک موت آئے گی، کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کتنوں کو رزق دیا جائے گا، کتنوں کو کیا نوازا جائے گا۔ فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں، 2-4 فرشتے ہیں، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، جبریل علیہ السلام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوح محفوظ سے لکھ دیا جاتا ہے کہ سال کتنوں کو کتنا رزق دیا جائے گا اور کتنی بارش ہوگی، کتنے لوگ زندہ رہیں گے، کتنے لوگ مر جائیں گے۔ حضرت اکرمہ نے کہا کہ لیلۃ القدر میں بیت اللہ کا جو حج کرنے والوں کے نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے، اور ان میں سے کسی نام کی کمی زیادتی نہیں ہوگی، جو لکھ دیا جاتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب میں مستقبل میں ہونے والے امور کے متعلق فیصلے فرماتا ہے، ان فیصلوں کو ان فرشتوں کے حوالے لے کر دیتا ہے جو ان کو نافذ کرتے ہیں۔ وہاں جب یہ ہوتا ہے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ فرمانے کی دوسری وجہ یہ ہے، قدر کا معنی عظمت اور شرف ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ جیسے کہتے ہیں فلاں آدمی کی بہت قدر و منزلت ہے، اسی طرح اس رات میں عبادت کرنے کی بہت قدر و منزلت ہے، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ابو بکر سے روایت ہے جس شخص کی کوئی قدر و منزلت نہ ہو جب اس رات کو عبادت کرتا ہے تو وہ بہت قدر اور عظمت والا ہو جاتا ہے۔ اب لوگ جو شکایت کرتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں پوچھتا، یہ کوئی نہیں پوچھنے والوں، شب قدر کی رات میں تم عبادت کرو، شب قدر کی برکت سے تم بھی قدر والے ہو جائیں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے فرمایا ہے کہ اس رات میں بہت قدر و منزلت والی کتاب، بہت عظیم شان رسول پر بہت عظمت والے امتی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ بہت عزت والے نبی، بہت عظمت والے امتی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے فرمایا ہے کہ اس رات میں بہت قدر اور منزلت والے فرشتے زمین پر نازل فرمائے جاتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت خیر اور برکت اور مغفرت فرماتا ہے اس رات میں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رحمت کو مقدر کر دیا گیا ہے۔ اور قدر کا ایک معنی یہ تنگی بھی ہے، قدر کا ایک معنی تنگی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہے وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا، جس شخص پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا، اس رات میں اتنی کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ایک قرآن مجید کی جس آیت میں کسی چیز کے متعلق فرمایا وما ادراک، اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دے دیا، جس کے متعلق فرما وما یدرک، اس کا علم آپ کو نہیں دیا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
لیلۃ القدر کے متعلق سوال کیا. جو میرے دوست تھے انہوں نے کہا میں نے رمضان کے آخری عشروں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا. صحابی کہہ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری عشرے میں اعتکاف کیا. آپ 20 رمضان کی صبح کو باہر آئے. آپ نے ہمیں خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی ہے اور پھر بھلا دی گئی ہے. شب قدر لیلۃ القدر کب آئے گی بتا دیا گیا پھر بھلا بھی دیا گیا. اب تم اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. میں نے خواب میں دیکھا کہ بزرگ فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں. پر جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ لوٹ آئے. ہم لوٹ گئے. ہم آسمان میں کوئی بادل نہیں دیکھتے تھے. اس وقت آسمان میں کوئی بادل نہیں تھا تو اچانک بادل آیا اور بارش ہوئی. مسجد کی چھت اس جیسے نہیں تھی پہلے کے ویسے نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پتے کے اس کے لگے ہوئے تھے. صحابی فرماتے ہیں مسجد کی چھت سے پانی کے چھینٹے ٹپکنے لگے. کھجور کی شاخیں تھی مسجد کے چھت میں اور نماز ادا کی گئی. پھر میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہے تھے. حتیٰ کہ میں نے آپ کی پیشانی پر مٹی کا نشان بھی دیکھا کہ بارش آ رہا ہے. آقا مطہر صلی اللہ علیہ وسلم اسی بارش میں نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن سامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے باہر آئے. اس وقت 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے. خبر دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے. 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے. آپ نے فرمایا میں تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے آیا تھا. بس فلاں اور فلاں آپس میں لڑ رہے تھے تو لیلۃ القدر کا جو وقت تھا وہ ڈھالی گئی اور ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہو بس تم اس کو 29ویں شب 27ویں شب 25ویں شب اور 27ویں شب میں تلاش کرو. شارحین حدیث یعنی حدیث کی شرح کرنے والے فرماتے ہیں صرف اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کی تعین کا علم اٹھا لیا گیا تھا. دوسرے سال آپ کو پھر اس کا علم عطا کر دیا گیا. میں کہتا ہوں اس سال شب قدر کے تعین کے علم کو اٹھانے کی حکمت یہ تھی کہ آپ کے لیے لیلۃ القدر تعین یعنی مقرر کو مخفی رکھنے کا عذر ہو جائے. کیونکہ آپ کو علم ہوتا آپ نہ بتاتے تو یہ آپ کی رحمت کے خلاف تھا. حضور کے رحمت کے خلاف تھا. حضور رحمت للعالمین ہے سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. اگر نہیں بتاتے تو خلاف تھا اور اگر بتا دیتے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا. بتاتے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا. نہیں بتاتے تو رحمت کے خلاف تھا. تو دوسرے سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ لیلۃ القدر کو مخفی رکھا جائے تاکہ اللہ کے بندے لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان کے آخری راتوں پہ جان کر میری عبادت کرتے رہے مجھے لو لگاتے رہے. جب مجھے کو لو لگاتے رہتے ان کی عبادتوں کو دیکھ کر رب رحم کھا کر ان کی بخشش کر دیا. سبحان اللہ. بہت خوب. اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی چیزوں کو مخفی رکھا ہے. میں نے کہا یہ خالی لیلۃ القدر کو چھپا کے نہیں رکھا. اللہ نے کئی چیزوں کو بھی چھپا کے رکھا ہے. وہ ہے اللہ کے ولی کو بھی مخفی رکھا ہے. اللہ کے ولی کو بھی مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ ہر شخص کے مطابق کی ڈیمانڈ کر کے ممکن ہے یہی اللہ کا ولی ہو یہی اللہ کا ولی ہو اس کی تعظیم و تقریب کریں. جمعہ کی
کچھ وقت ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے اس کو بھی چھپا کر رکھا ہے تاکہ مسلمان جمعہ کی ہر وقت ہر گھڑی خدا کی یاد میں گزارے. ممکن ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہوگی. اور موت کو بھی مخفی رکھا ہے تاکہ انسان ہر وقت نیک کاموں میں مشغول رہے, برے کاموں سے بچتے رہے تاکہ اس کے موت کی یاد آ جائے. نیک کام کرتے ہوئے نہ خدا نہ خواستہ برے کام کرتے ہوئے اس کو موت آئے. اسی طرح قیامت کے وقت کو بھی مخفی رکھا ہے. قیامت کے وقت کو بھی مخفی رکھا تاکہ ہر لمحہ یہ خوف کھاتے رہے کہ کب قیامت آئے گی, کب دنیا ڈوب جائے گی, کہیں اسی وقت میں قیامت نہ آ جائے, کہیں اسی وقت میں قیامت نہ آ جائے, کہیں رات میں قیامت نہ آ جائے, کہیں دن میں قیامت نہ آ جائے. اللہ اسی طرح لیلۃ القدر کو بھی مخفی رکھا تاکہ کوئی آدمی مجرم اس رات کو بھی گناہوں میں گزار دے تو اس کے نام اعمال بھی یہ نہ لکھا جائے اس نے اس عظیم رات کو ایسے ایسے گناہ کیا تھا. تاکہ اس کو مخفی اس لیے رکھا تاکہ ہر رات لیلۃ القدر کی تلاش میں خدا کی عبادت کرتے رہیں. تو میرے محترم بزرگ دوستوں, میں نے کہا ولی کو بھی چھپا کے رکھا. جمعہ کے کچھ وقت ہے, اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے, اس کو بھی چھپا کے رکھا اور قیامت کو بھی چھپا کے رکھا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے خوف سے اللہ کو یاد کرتے رہے. کہ اولیاء اللہ صرف اسی خوف میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جب یہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے یہ اللہ والے ہو گئے ہیں, جب یہ اللہ کے دوست ہو گئے ہیں تو دنیا ان کے پیچھے جانے لگتی ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے, یہ بندے جو اللہ کے جو بندے ہیں بندے اس کے ہو جاتے ہیں. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کے بندے اس کے ہو جاتے ہیں. تو میرے محترم بزرگ دوست امام مالک بیان کرتے ہیں, انہوں نے کہا اہل علم سے سنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئی. پچھلی امتوں کی عمریں 100 سال 200 سال 300 سال بتائی گئی. آپ نے اپنی عمر کی عمروں کو کم سمجھا اور جتنے اعمال نہیں کر سکیں گے جتنی لمبی عمر والے لوگ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی امت کے امتیوں کی عمریں زیادہ تھی تو عبادت زیادہ کرتے تھے تو ان کی عبادتیں بھی زیادہ ہوتی تھی, اس لیے کہ ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھی. لیکن ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں کم ہیں. جب وہ عبادت کریں گے تو ان کے عمر کے حساب سے عبادت بھی کمی ہوگی. حضور تھوڑا سا غمگین ہوئی, پچھلی امت سے بھی میری امت عبادت کرنے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی پچھلے والی امت کی عمریں زیادہ ہوتی تھی, وہ زیادہ عبادت کرتے تھے, میری امت کی عمریں کم ہیں, اب عبادت بھی کم ہوگی. یہ غمگین تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر کو نازل فرما کر یہ فرما دیا مسلمانوں پر بہت تعجب ہوا کہ جب پچھلی امت کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی تو وہ بھی عبادت کیا کرتے تھے, آقا علیہ السلام کی امت کی عمریں چھوٹی ہوا کرتی ہیں تو عبادت میں چھوٹے ہو جائیں گے. تو یہ تھوڑا سا ناگوار گزرا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سال میں ایک بار لیلۃ القدر عطا کی کہ وہ ایسی لیلۃ القدر ہے کہ میرے محبوب اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کی امت کی عمریں کم ہیں تمہاری امت کی عبادت بھی کم ہوگی, لیکن سال میں ایسی رات عطا کر دوں گا اگر آپ کی امت اس رات میں مجھے یاد کرے گی تو میں ہزار سالوں سے بڑھ کر اسے ثواب عطا کر دیا جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا تھا جو اللہ کی راہ میں 1000 سال تک عبادت کرتے رہے, کفاروں کے ساتھ جنگ بھی لڑتے رہے. مسلمانوں پر
في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح